أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آبائك وآلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کی اختصار کے بعد ڈسکا کی اہل سنت میں سے غیور مسلمانوں کے رہنما حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو باقاعدہ اس بات سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ حالات حاضرہ میں جو اہل سنت کے عظیم لیڈر، ہمیشہ سے اہل سنت کی آبیاری کرنے والے، جس شخص نے اپنی صحت، اپنی زندگی کو اسلام کے نام پہ لگایا ہوا ہے، آج لوگ ان کو اہل سنت سے خارج کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ میں اس بات کا بعین ہی سائل ہوں. جب میں پچھلے سال، اس سال رمضان سے پہلے تقریباً 1.5 ماہ حضور مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی سے میں نے دستبست عرض کی. میں نے کہا آپ فہم دین کورس دوبارہ سے سٹارٹ کریں. امت کو بڑا فائدہ تھا جب آپ فرماتے تھے فہم دین کورسز، پروگرامز. تو آپ نے مجھے فرمانے لگے کہ سائیں وقت نہیں ہے. میں نے کہا حضرت وقت آپ تھوڑا سا نکالیں، کو 8-10 دن، 15 دن، 20 دن. تو مجھے فرمانے لگے تقریباً سال سے میرے کان کے آپریشن کے لیے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ 15 دن آپ دے دیں، آپ کا کان کا آپریشن کریں گے تو صحیح ہو جائے گا. تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں چارپائی پہ مرنا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت آئے تو میں اس وقت اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے کچھ نہ کچھ کرتا ہوا دکھائی دوں. آج اس شخص کو کئی لوگ آتا میری ترالیف سے بے بھی نہیں صحیح طریقے سے، یہ بھی نہیں پتہ کہ بے کے نیچے نقطہ 1 ہوتا ہے کہ 1.5 یا 2 یا 2.5 یا 3 یا 4. مفتی صاحب آپ آگے تشریف لے آئیں. تو وہ لوگ آج اتنی عجیب باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اہل سنت کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی کسی مسئلہ میں تو الحمدللہ ہمارے قائد ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے اہل سنت کا ہمیشہ دفاع کیا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ دفاع فرماتے رہیں. اور آج کچھ عناصر، شر پسند عناصر، روافظ کے چکر میں آ کے ان کی بولی بولنے لگے اور کہتے تھے کہ اس بندے کو تم اہل سنت سے نکال دو، یہ تمہارے اندر انتشار پھیلا رہا ہے، تمہیں نقصان دے گا. مجھے ایک بات بتاؤ، تم اگر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو اہل سنت سے نکالو گے تمہارے پاس بچے گا کیا؟ کیا ہے کیا تمہارے پاس؟ کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی سرچ، کوئی ایسا ماسٹر پلان تمہارے پاس ہو؟ علم کا جواب علم سے دیا جاتا ہے، گالی اس کا جواب نہیں ہوتا. علم کا جواب علم سے ہوتا ہے. گالی دے کہ جناب وہ یہ تو کوئی وہ جناب جواب نہیں ہوتا. سوال گندم جواب چنا، ایسا نہیں ہوتا. جب سوال گندم کے بارے میں کیا جائے تو جواب آٹا ہوتا ہے یا روٹی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ جناب وہ سیدھا ایسے ہی جناب اہل سنت سے نکال دو. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ چوری کر رہے تھے میرے جیسے 2 نمبر، رافضیت کی چادر اوڑھ رہے تھے، اوڑھی ہوئی تھی، اور اندر کھاتے جناب وہ سارا کچھ کیے جا رہے تھے. کین وقت فاضل بریلوی کے ایک حقیقی جانشین نے بٹن دبایا
تو بلب جل گیا، جب بلب جلا تو ان کی شکلیں نظر آ گئیں، جب شکلیں نظر آئیں تو وہ لوگ ناراض ہو گئے۔ یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے، ہمیں اس بات کی فکر کرنا پڑے گی، ورنہ پھر اگر تم ڈاکٹر صاحب کو اہل سنت سے نکالو گے تو اہل سنت میں بچے گا کون ہے جو اہل سنت کا علم بردار ہے، جس نے واقعی اس کو اٹھایا ہوا ہو۔ دل جب روتا ہے تڑپتا ہے تو آواز آتی ہے، اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں۔ اہل سنت میں سے نکال دو، اب اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں۔ جب پکڑے گئے تو اس چمن میں، بہرحال آج کا اعلامیہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک عرصہ سے ایک فرقہ شان الوہیت میں اور شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور شان اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اور شان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں اعلانیہ کفریات بک رہا ہے۔ اس فرقے کو آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اسی مذموم روش پر چلتے ہوئے سیفی علی نامی ایک ملعونہ خاتون نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اب تک جو ٹی وی چینل ہے اس پر معاذ اللہ ظالم کہا۔ سیفی علی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم قرار دیا، جبکہ کئی ذاکروں نے معاذ اللہ کافر تک کے الفاظ بولے۔ اب بھی آپ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، لوگوں کے موبائل بھرے پڑے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ سیدہ طیبہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مطالبہ فتق کی آڑ لے کر وہ لوگ یہ تماشا کر رہے ہیں۔ ایسے میں وقت کا فریضہ ادا کرتے ہوئے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیئرمین ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے دشمنان صدیقہ کبریٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو جواب دیا، اسی تناظر میں مخالفین کے الزام کے جواب میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ سے ایک اقتباس پیش کیا اور اس کی تشریح فرمائی۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک 1400 صدیوں سے یہ اصول طے شدہ ہے کہ انسانوں میں فقط انبیاء کرام علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں، فقط انبیاء کرام، انبیاء کے علاوہ انسانوں میں ایسا کوئی شخص نہیں۔ بعد از انبیاء سب سے بزرگ ترین ہستی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں شامل ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں انبیاء کے بعد جو معصوم ہو۔ نمبر 2، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم معصوم عن الخطا نہیں بلکہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ نمبر 3، کوئی غیر نبی خواہ وہ اہل بیت اطہار سے ہو یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ہو، وہ کسی بھی نبی کے برابر یا کسی بھی نبی سے بڑھ کر اس کا مقام ہو سکتا نہیں۔ یہ اہل سنت کا اصول ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا مخالف فرقہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو معصوم اور اہل بیت کے عظیم فرد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ مانتا ہے، اور ہمارے نزدیک جسے ہم مقام نبوت سمجھتے ہیں، معصوم ہونا نبوت کا ایک مقام ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا معصومہ ہیں۔ اور ہمارے بھی کئی جو ہیں وہ اوڑھ کے کالی چادر وہ بھی معصومہ کا لفظ استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور اس مخالف فرقہ کے نزدیک وہ مقام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حاصل ہے، یعنی کہ معصوم ہونا یہ اہل بیت کا خاصہ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین اور باقی آئمہ اہل بیت جو ہیں ان کو وہ معصوم تسلیم کرتے ہیں، جو کہ نبوت کا خاصہ ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ یہ جو آئمہ اہل بیت ہیں یہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی افضل تر ہیں، سیدہ کائنات کے بارے میں بھی اس طرح کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان قطعی اصولوں کی روشنی میں آج جو لوگ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خطا یعنی خطائے اجتہادی جو کہ عیب اور معصیت نہیں ہے، خطائے اجتہادی عیب نہیں ہوتی،
جس پر ثواب ملے وہ عیب نہیں ہوتا، وہ گناہ نہیں ہوتا، وہ معصیت نہیں ہوتی، اور جو طبقہ یہ کر رہا ہے عیب اور معصیت نہیں کی اور عیب اور معصیت کی نفی کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے خطائی اجتہادی کی نسبت کو توہین قرار دے رہے ہیں، یہ لوگ دانستہ یا نادانستہ بظاہر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو غیر معصومہ کہہ رہے ہیں، مگر عملاً سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف مشروط اور مخصوص صورتحال میں بھی خطائی اجتہادی کی نسبت کو ناجائز قرار دے رہے ہیں یا اسے توہین قرار دے رہے ہیں۔ ان کے موقف کے مطابق انہیں یہ کہنا لازم آ رہا ہے کہ وہ مسئلہ خطائی اجتہادی میں حضرت صدیقہ کبریٰ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام نبوت کے مقام کے صرف برابر ہی نہیں بلکہ نبوت کے مقام سے بھی اوپر ان کا مقام ہے۔ یہ ہمارا مخالف فرقہ جو ہے یہ سر عام یہ کھول رہا ہے ہمارے کانوں میں اور ہم محظوظ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی عزت کی آڑ میں وہ لوگ اہل سنت کے جو ڈگر ہیں اس سے ہی ہٹتے دکھائی دیتے ہیں، بالخصوص ہمارے اہل سنت و جماعت۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے لفظ خطا استعمال کیا ایک مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے، اور بعد میں جب علماء اہل سنت نے آپ سے اس کی وضاحت طلب کی، علماء نے معتدل علماء نے انہوں نے جب اس کی وضاحت طلب کی تو ڈاکٹر صاحب نے مدلل قرآن و سنت سے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ جانتے ہیں یہ بھی اصول ہے اہل سنت و جماعت، بلکہ اسلام کا سیدھا سیدھا اصول ہے تمام مکاتب فکر میں سوائے اہل تشیع کے، کہ جب کوئی بندہ معترضہ جملہ کسی سے نکل جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کی وضاحت کرو، وضاحت مطلوب ہوتی ہے۔ جب کوئی وضاحت کر دیتا ہے قرآن و سنت کے مطابق تو بس بات ختم۔ مجھے بتاؤ کوئی بندہ بھی پورے پاکستان میں جب کوئی بات کرتا ہے تو اس سے وضاحت مانگی جاتی ہے، وضاحت کرے تو بات ختم، بس جان چھوٹ گئی۔ صرف ڈاکٹر صاحب کی وضاحت دینے کے باوجود بھی گستاخی اہل بیت کا جو لوگ تصور کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ اگر تم معصومہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانو گے تو کیا تم اسلام کا یہ ڈھانچہ ہے اس کو گرا دو گے، پلر آف اسلام۔ تم اگر سیدہ کو معصومہ مانو گے تو مولا علی تم کہو گے تو وہ تو شوہر ہیں حضرت سیدہ کے، تو شوہر کا مقام تو ظاہر ہے، الرجال قوامون علی النساء، تو پھر بڑے بڑے دلائل آئیں گے تمہیں۔ لہٰذا ہم اس بات کا رد کرتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے عقیدے بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مخالف فرقے کے جن ذاکروں نے اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ علیہ السلام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اعلانیہ توہین کی ہے، اس کے قطعی ثبوت موجود ہیں، ان پر 295 کے تحت فوری طور پر کارروائی کی جائے۔ کیا یہ مطالبہ درست ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم عظمت رسول کے، ہم چادر بطول کے پاسباں ہیں، پاسباں۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے کلام کو سیاق و سباق سے ہٹا کر جن لوگوں نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اپنی طرف سے خطا کار، خطاوار، غیر صدیقہ کا لفظ استعمال کیا، ڈاکٹر صاحب نے خطا کا لفظ استعمال کیا اور لوگوں نے خطا کار، خطاوار، غیر صدیقہ۔ اب ڈاکٹر صاحب نے خطا کہا، وہ اپنی طرف سے خطا کار کہہ رہا ہے۔ اب گستاخ کون ہوا؟ خطا کار کہنے والا یا خطا اجتہادی کہنے والا؟ جو غیر صدیقہ سیدہ کو کہہ رہا ہے یا خطا جس نے لفظ خطا استعمال کیا، وہ بھی مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ اب آپ خود اس بات کی توضیح علماء حضرات ہیں، میں تو ویسے ہی بس بولے جا رہا ہوں۔ اچھا، اپنی طرف سے خطا کار اور غیر صدیقہ کے الفاظ گھڑ کر جن لوگوں نے لکھے اور اپنی طرف سے ایک من گھڑت داستان بنا کے FIRیں کٹوائیں، ان تمام لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں شرعی طور پہ۔ حد قذف لگنی چاہیے نا،
جن لوگوں نے لفظ خطا ہٹا کے خطا کار لکھ دیا، خطا ہٹا کے خطا وار لکھ دیا، جہاں کا بھی ہو وہ بندہ، میرا کوئی آج کا ہمارا مشن ذاتی طور پہ میں نے کسی کو نہیں بلایا، نہ میں چاہتا ہوں کہ میری ذات پہ کوئی بندہ میرے لیے آئے۔ تو مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ نہ آپ جائیں، جمعہ نہ پڑھائیں، کیونکہ ڈسکا کی ہوا خراب نہیں، آپ کے مخالف چل رہی ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کا ایک شعر پڑھ کے سنایا ایک دوست کو، میں نے کہا اگر ہم واقعی کم حوصلہ ہوتے، محبت میں مرض بڑھنے سے پہلے ہی دوا تبدیل کر لیتے، اتنی سی بات ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اس کے بعد جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کو مبینہ طور پر قتل کی دھمکیاں دی، مبینہ طور پر قتل کی دھمکیاں دی، یہاں تک کہ ایک بندے نے ڈاکٹر صاحب کے سر کی قیمت لگائی، ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ارادہ قتل کی کارروائی چلا کر انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ کیا یہ مطالبہ درست ہے کہ میں اب بتاؤ، وہ سرعام کہہ رہا ہے کہ میں اتنے پیسے دوں گا جو سر لے کے آئے گا اشرف آصف جلالی کا۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے، جن لوگوں نے حضرت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف یہ بکواسات کی کہ جناب قتل کی دھمکیاں باقاعدہ دیں یا پھر ان کے سر کی قیمت لگائی، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور حکومت کان کھول کر سن لے کہ اگر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے خلاف کاٹی گئی جھوٹی ایف آئی آر، سچی کی میں بات نہیں کر رہا، جھوٹی ایف آئی آر، جو سچ ہے اس کی بات اور ہے، اگر سچی ہیں تو اس کا بھی وہ تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اگر سچی ہیں تو۔ اگر جھوٹی ایف آئی آریں واپس نہ لی گئیں اور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کی طرف سے پیش کردہ مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم اگلے مرحلہ میں ملک گیر احتجاج کا اعلان کریں گے۔ اب بات بڑی آگے قابل غور ہے۔ سندھ اسمبلی میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے گئے الفاظ ام الانبیاء، اور ترجمہ بھی کیا گیا انبیاء کی ماں کے لحاظ سے ایک فرقہ کے عقیدے کے مطابق ارادی طور پر یہ الفاظ کہے گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بھی صحیح طریقے سے چھان بین کی جائے، کیونکہ فقط وہ جو بات کی گئی وہاں پہ جا کے مفتی صاحب نے کی، وہ اس پہ ہمیں تسلی نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے ارادی طور پر یہ معاملہ کھڑا، حضرت سیدہ کو ام الانبیاء کہا، یہ تو قادیانیت سے بھی بڑا حملہ ہے۔ قادیانی تو ایک نبی تصور کرتے ہیں وہ کانا، اور یہ تقریباً سارے آئمہ اہل بیت کو نبی تصور کیے بیٹھے ہیں۔ اسمبلی میں یہ بات ہوئی، اس پر کسی نے بھی ایف آئی آر نہ کٹوائی، یہ ہمارا المیہ ہے، اور ہمارے لیے اس بات کو سوچنے کے لیے اگلے لمحے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غور سے، کیونکہ جرم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، اب عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ جس مسئلے کو ممبر پر ڈسکس فقط اس واسطے کیا گیا کہ مسئلہ سمجھانا مقصود تھا، تو اس کو جناب آڑ بنا کے تماشا لگایا تو اہل سنت میں پھوٹ پڑ گئی، اور اہل سنت کو حضور کنز العلماء کا دشمن بنا دیا گیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کا ہمیشہ ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسالت کے پہرےدار رہیں گے۔